حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ فرعون کے دربار میں ایک دن اس بات کا ذکر چھڑا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہ تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ ہوں گے۔ چنانچہ بنو اسرائیلی اس کے آج تک منتظر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ مصر کی سلطنت پھر ان میں جائے گی۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ وہ وعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بابت تھا، لیکن ان کی وفات تک جب یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو وہ اب عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان میں اپنے ایک پیغمبر کو بھیجے گا جن کے ہاتھوں انہیں سلطنت بھی ملے گی اور ان کی قومی و مذہبی ترقی ہوگی۔ یہ باتیں کر کے فرعونیوں نے مجلس مشاورت قائم کی کہ اب کیا کیا جائے جسے آئندہ کے اس خطرے سے محفوظ رہ سکیں۔ آخر اس جلسے میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ پولیس کا ایک محکمہ قائم کیا جائے جو شہر کا گشت لگاتا رہے اور بنی اسرائیل میں جو نرینہ اولاد ہو اسے اسی وقت سرکار میں پیش کیا جائے اور ذبح کر دی جائے۔ لیکن جب ایک مدت گزر گئی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اس طرح تو بنی اسرائیل بالکل فنا ہو جائیں گے اور جو ذلیل خدمتیں ان سے لی جاتی ہیں، جو بیگاریں ان سے وصول ہو رہی ہیں، سب موقوف ہو جائیں گی۔ اس لیے سب کا تجویز ہوا کہ 1 سال ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال ان کے لڑکے قتل کر دیے جائیں اور موجود بنی اسرائیلیوں کی تعداد بھی نہ بڑھے گی اور نہ اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں اپنی خدمت گزاری کے لیے بھی نہ مل سکے۔ جتنے بڈھے 200 سال میں مریں گے اتنے بچے 1 سال میں پیدا ہو جائیں گے۔ جس سال قتل موقوف تھا اس سال تو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال قتل عام بچوں کا جاری تھا اس برس حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کی اس وقت کی گھبراہٹ اور پریشانی کا کیا پوچھنا، بے اندازہ تھی۔ ایک فتنہ تو یہ تھا، چنانچہ یہ خطرہ اس وقت دفع ہو گیا جب کہ خدا تعالیٰ کی وحی ان کے پاس آئی کہ ڈر خوف نہ کر، ہم اسے تیری طرف پھر لوٹائیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ چنانچہ بحکم خدا تعالیٰ آپ نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ جب صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا تو شیطان نے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ افسوس، اس سے تو یہی بہتر تھا کہ میرے سامنے ہی اسے ذبح کر دیا جاتا، تو میں اسے خود ہی کفناتی دفناتی تو صحیح، لیکن اب تو میں نے آپ اسے مچھلیوں کا شکار بنایا۔ یہ صندوق یوں ہی بہتا ہوا خاص فرعونی گھاٹ سے جا لگا۔ وہاں اس وقت محل کی لونڈیاں موجود تھیں۔ انہوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور ارادہ کیا کہ کھول کر دیکھیں، لیکن پھر ڈر گئیں کہ ایسا نہ ہو کوئی چوری پڑے۔ یوں ہی مقفل صندوق ملکہ فرعون کے پاس پہنچا دیا۔ وہ بادشاہ بیگم کے سامنے کھولا گیا تو اس میں سے چاند جیسی صورت کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نکلا، جسے دیکھتے ہی فرعون کی بیوی صاحبہ کا دل محبت کے جوش سے اچھلنے لگا۔ ادھر موسیٰ کی حالت غیر ہو گئی، سوائے اپنے اس پیارے بچے کا خیال کے دل میں اور کوئی تصور ہی نہ تھا۔ ادھر ان قصائیوں کو جو حکومت کی طرف سے بچوں کے قتل کے محکمے کا ملازم تھے معلوم ہوا تو وہ اپنی چھڑیاں تیز کیے ہوئے بڑھے اور ملکہ سے تقاضا کیا کہ بچہ انہیں سونپ دیں تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالیں۔ آخر ملکہ نے جواب دیا کہ ٹھہرو، میں خود بادشاہ سے ملتی ہوں اور اس بچے کو طلب کرتی ہوں، اگر وہ مجھے دے دیں تو خیر، ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ چنانچہ آپ آئیں اور بادشاہ سے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا۔ اس خبیث نے کہا، بس تم ہی اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، میری ٹھنڈک وہ کیوں ہونے لگا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحلف بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں بے شک وہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو خدا تعالیٰ اسے بھی ضرور راہ راست دکھا دیتا، جیسا کہ اس کی بیوی صاحبہ مشرف بہدایت ہوئی، لیکن اس نے خود اس سے محروم رہنا چاہا تو خدا تعالیٰ نے بھی اسے محروم کر دیا۔ الغرض فرعون کو جوں توں کر کے راضی رضامند کر کے اس بچے کے پالنے کی اجازت لے کر آپ آئیں۔ اب محل کی جتنی دائیاں تھیں سب کو جمع کیا، ایک ایک کی گود میں بچہ دیا گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا۔ آپ نے کسی کا دودھ منہ میں لیا ہی نہیں۔ اس سے ملکہ گھبرائیں کہ یہ تو بہت ہی برا ہوا، یہ پیارا بچہ یوں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آخر سوچ کر حکم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ، ادھر ادھر تلاش کرو، اور اگر کسی کا دودھ یہ معصوم قبول کرے تو اسے بامنت سونپ دو۔ باہر بازاروں میں میلہ سا لگ گیا، ہر شخص اسے سعادت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا۔